مسیح میں آپ سب کو سلام پہنچے۔ کل سنڈے میں چھوٹی سی گواہی دینا چاہ رہا ہوں۔ کل کی عبادت صبح کی عشاء بانی سے پہلے میرا یہ بازو سن ہوتا جا رہا تھا اور ٹھنڈا بھی ہو رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں خداوند سے دعا کی، خداوند یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ کل میں نے میسج بھی دینا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور میں ڈر رہا تھا عشاء بانی لینے سے بھی کہ کہیں جو وائن کا کپ نہ گر جائے یا روٹی نہ گر جائے۔ پھر میں نے خداوند سے دعا کی اور خداوند سے کہا، خداوند تو مجھے قوت دے تاکہ میں تیرے خون و گوشت میں شریک ہو سکوں، اور نہ صرف خون و گوشت میں شریک ہوں بلکہ کل جو تو نے میرے ذہن میں، میرے دل میں کلام ڈالا ہے وہ کلیسیا کو شیئر کر سکوں۔ لیکن میں اپنے خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ فضل بخشا، توفیق بخشی کہ آج آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کو شیئر کر سکوں۔ ہیلیلویا۔ موجودہ دور میں بیشتر ممالک میں جمہوری نظام رائج ہے۔ بادشاہ جو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن وہ بھی برائے نام ہے۔ اور جمہوری نظام میں کیا ہوتا ہے، عوامی لیڈران اپنی اپنی سیاسی پارٹی کے ذریعے منتخب ہو کر ایوان میں آتے ہیں اور اپنی پارٹی کے منشور، پالیسی اور ایجنڈا کے مطابق ملک کی نظام کو چلاتے ہیں۔ ہر پارٹی کا اپنا اپنا سلوگن ہوتا ہے، نعرہ بھی ہوتا ہے۔ مثلاً ہمارے ملک میں روٹی کپڑا مکان کا نعرہ بہت مشہور ہوا۔ کسی نے کشکول توڑنے کی بات کی، کسی نے تبدیلی کا نعرہ لگایا اور مذہبی ریاست قائم کرنے کا وعدہ کیا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے زمینی خدمت شروع کرتے وقت آسمان کی بادشاہی کی بات کی۔ خداوند یسوع مسیح نے آسمانی بادشاہی کی بات کی اور بلند آواز سے نعرہ لگایا، اور وہ نعرہ یہ تھا، اے تھکے ماندہ اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو۔ پھر ساتھ یہ بھی کہا، میں اپنی کھوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ لہٰذا انہوں نے اپنے قول کے مطابق جب انہوں نے خدمت شروع کی تو اسی قول کے مطابق تھکے ماندوں کے پاس گئے، جنم کے اندھوں لنگڑے لولوں کو چنگا کیا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، بدرو گرفتار لوگوں کو آزاد کیا، بھوکوں کو سیر کیا، معاشرے کے دھتکارے گنہگاروں کو گلے لگایا، انہیں راحت اور رہائی بخشی۔ جس طرح کہ آپ جانتے زنا میں پکڑی عورت کو ناصرت کا بڑھائی کا بیٹا خدا کے کاموں میں دخل اندازی کر رہا ہے، وہ سبت کے دن شفا دیتا ہے، ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ فقی فریسیوں کو کسی کی بحالی پر خوشی نہیں تھی بلکہ انہیں یسوع پر اعتراض تھا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اعتراض کیا تھا، اس کو انجیل میں دیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب اور پہلی 3 آیات میرے ساتھ نکالیے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب پہلی آیت سے۔ پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے ایجنڈا کے مطابق جس مشن کے لیے وہ آئے تھے، اندھے کو دیکھا اور اس کے پاس گئے۔ پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ اب اندازہ لگائیں، فقی فریسیوں نے پورے معاشرے میں ذہن کو آلودہ کیا ہوا تھا۔ یسوع مسیح کے شاگرد جو اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ان کے بھی ذہن میں یہ تھا کہ یہ جنم کا اندھا ہے، گنہگار ہے، اس نے گناہ کیا ہے یا اس کے ماں باپ نے کیا ہے، تو ان کے کیا گناہ معاف کرنے جا رہا ہے؟
کیونکہ خدا کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، تو کیا ان کے گناہ معاف کرے گا پھر شفا دے گا؟ ان کا مطلب یہ تھا۔ آئیے ہم اسی طرح لوکا کی انجیل میں جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ان کے ذہن کی کہ وہ کیا تھے۔ 19واں باب، اس کی پہلی آیت سے 9ویں آیت تک۔ برائے مہربانی بائبل کھول لیجیے گا۔ میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں، شادی پہ جاتے ہیں، برتھ ڈے پہ جاتے ہیں یا ولیمہ پہ جاتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو ہم سوچتے ہیں جو دعوت کرنے والا ہے وہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مینیو کیا ہوگا۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ وہ بوفے لگائے گا یا ٹیبل پہ سرو کرے گا، ایسا ہی ہے نا۔ اور پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بوفے ہوگا، بھاگ کر جانا ہے، کھانا جو پسند کا اٹھائیں گے، اور ٹرے اور بالز میں کھانا ہوتا ہے، پھر پلیٹیں ہوتی ہیں، ہم پلیٹیں اٹھاتے ہیں، پلیٹوں میں ہم ڈالتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ پھر ہم کھانا کھا کر منہ کے ذریعے پیٹ میں لے کر جاتے ہیں، پیٹ میں ہضم ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ خون بنتا ہے، قوت بنتی ہے، ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح روحانی خوراک کے لیے میز کیا ہے؟ خدا کا مذبح۔ اور ٹرے یا بالز کیا ہے؟ خدا کا کلام، یہ بائبل ہے۔ یہ ٹرے، اس میں سے خوشبو اڑے گی، آپ کے ذہن کو معطر کرے گی، اس میں سے آپ کو رنگ برنگے پھلوں کی خوشبو آئے گی، کھانوں کی خوشبو آئے گی، روحانی کھانوں کی۔ تو برائے معنی یہ ٹرے جو ہے اس کو سامنے رکھیں۔ اور پلیٹ کیا ہے؟ روحانی پلیٹ، ہمارا ذہن۔ جب خدا کا پاک کلام سامنے ہوگا، ہمارے ذہن میں اسٹرائک ہوگا، خوشبو آئے گی۔ اور پیٹ کیا ہے؟ روحانی پیٹ، ہمارا دل۔ زبور 19 کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف۔ تو دل، روحانی جو پیٹ ہے وہ دل ہے، اور جو پلیٹ ہے وہ ذہن ہے۔ تو برائے مہربانی ٹرے کو سامنے رکھ لیجئے۔ جب ہم جسمانی کھانا کھاتے ہیں تو ٹرے کے بھاگ کر جاتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہودیوں کی ذہنیت جو انہوں نے پورے معاشرے کو آلودہ کیا ہوا تھا، یسوع کی مخالفت کر رہے تھے، وہ اس کو یہاں پر دیکھیں گے 19 باب لوکا کا۔ اور وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند بھی تھا، ٹیکس کلیکٹر تھا، یا ہم کسٹم آفیسر بھی کہہ سکتے ہیں، اور دولت مند بھی تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ اس کا قد یہاں پر لکھا قد چھوٹا تھا، لیکن ایک وجہ اور بھی تھی۔ پکی فریسی محصول لینے والوں کو گنہگار کہتے تھے، وہ اس بھیڑ میں جا ہی نہیں سکتا تھا، اگر جاتا تو اس کو مارتے کہ تو خدا کے لوگوں میں کیوں آیا۔ قد چھوٹا تھا، اپنی جگہ تھا، اور ویسے بھی قد چھوٹا تھا، جاتا تو اس کو کچل دیتے۔ محصول لینے والوں، کیونکہ رومی حکومت کے وہ نوکر تھے، سرکاری نوکر تھے، اور یہ ٹیکس لیتے تھے، اور یہ پکی فریسی ان کو گنہگار کہتے تھے۔ اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا، پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر کیا لے گئے جانا ہے۔ کیا لے گئے؟ آئی ول اسٹے ٹوڈے ایٹ یور ہوم، میں تجھے آج ٹھہرنا ہے تیرے گھر میں۔ اگر آج یو ایس اے یا امریکہ کا پریزیڈنٹ یا کینیڈا کا پریزیڈنٹ یا یو کے کی وزیر یہاں آ جائے اور پورا چرچ ویلکم کر رہا ہو،
اور وہ روک کر سینسن کا نام لے لے یا جان بینجمن کا یا جانی کا نام لے، ادھر آنا، کیسا لگے گا؟ یہ تو کبھی ملے ہی نہیں اس سے۔ زکئی پیڑ پر چڑھ کر پتوں میں چھپ کر دیکھنا چاہتا تھا تاکہ فقیر فریسی اسے نہ دیکھیں، بھیڑ میں جا نہیں سکتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح اس درخت کے نیچے آ کر اس کو کہا، اے زکئی، نیچے اترا۔ وہ حیران ہوا کہ میرا نام بھی جانتا ہے، اور وہ پاگل ہو گیا۔ چھوٹا دھکا تو پتہ نہیں کیسے وہ چوگا بھی پہنا ہوگا، پگڑی بھی پہنی ہوگی، یہاں اس نے کیا کہتے ہیں خوبصورت مہنگے ہار بھی پہنے ہوں گے، لیکن وہ خوشی سے پاگل ہوتا ہوا، ٹہنیوں کو پھلانتا ہوا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اور سانس بھی چڑھ گیا ہوگا کر رہا ہوگا کہ یہ تو میرا نام بھی جانتا ہے، پورا معاشرہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اور یہ مجھے کہہ رہا ہے میں تیرے گھر میں ٹھہروں گا۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا کر۔ یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، فقیر فریسی خداوند یسوع مسیح تو لوگوں کو بچانے کے لیے آیا تھا، تھکے ماندوں کو بچانے آیا تھا، اپنی بھیڑوں کو بچانے آیا تھا، لیکن ان کا ذہن کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ گنہگار کا یار ہے، بڑبڑانے لگے۔ اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ جب میں یہ اسٹڈی کر رہا تھا تو میں سوچا تھا وہ تو کنگلا ہو گیا تھا بھئی، پہلے اس نے اعلان کر دیا کہ آدھا مال تو میں غریبوں کو بانٹ دوں گا، اور باقی جس کا 1 لاکھ لیا اس کو 4 گنا 4 لاکھ دوں گا، جس کا 2 لیا اس کو 8 لاکھ دوں گا، تو اس کے پاس کیا بچا ہوگا؟ لیکن اس کو یسوع مل گیا تھا، اور ایک امیر آدمی یسوع کے پاس رات کے وقت آیا تھا، وہ بھی امیر تھا۔ اس نے یسوع نے کہ میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی نجات پاؤں؟ تو یسوع نے بولا کیا حکم تو جانتا ہے، شریعت کو جانتا ہے؟ ہاں میں سب جانتا ہوں، میں سب پہ عمل بھی کرتا ہوں۔ تو یسوع نے کہا، جا تو اپنا مال غریبوں کو بانٹ دے۔ ایک یہ امیر ہے، لیکن اس کے دل میں خواہش تھی، اور یسوع نے اسے ڈھونڈ لیا تھا، نام سے پکارا تھا، تو اس نے کنگلا ہو گیا۔ اور مجھے امید ہے، میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس نے نوکری بھی چھوڑ دی ہوگی اور یسوع کے ساتھ چلنے لگ گیا ہوا، غریب بن گیا لیکن روحانی طور پر امیر بن گیا۔ اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، ایماندار باپ کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے۔ خدا یسوع سے پھر اپنا نعرہ دہرایا، اپنا جو مینیفیسٹو تھا وہ پیش کیا کہ میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں۔ آئیے اس کے ساتھ مزید سیکھنے کے لیے ہم لوکا کا 15 بات دیکھیں گے۔ لوکا 15 بات دیکھیں، پہلی آیت میں لکھا ہے، سب محصول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گنہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، اور اس نے ان سے یہ تمثیل کی۔ خدا یسوع مسیح نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جو مجھے گنہگاروں سے ملنے، تم جو کہتے ہیں غربت اور تنگی میں بیمار ہیں، ان کے گنہگار کہتے ہو، میں ان کو بچانے کے لیے آیا،
لیکن تم مجھے بھی گنہگار کہتے ہو، میں غریبوں سے گنہگاروں سے ملتا ہوں، تو مجھ پر اعتراض کرتے ہو۔ ان کو سمجھانے کے لیے 3 تمثیلیں بیان کی۔ پہلی تمثیل کیا تھی؟ اسی میں بیان ہے کہ ایک بھیڑ کھو جاتی، 99 کو چھوڑ کر وہ ڈھونڈنے جاتا ہے۔ دوسری، ایک عورت کا سکہ درم کھو جاتا ہے، اور تیسری تھی مصرف بیٹے کا۔ آج ہم اس پر غور کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس پر غور کریں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ یسوع پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ جو یہ شفا دیتا ہے اور گنہگاروں کو، کیا یہ خدا ہے؟ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ہر غریب آدمی، ہر گنہگار، ہر کوڑی جو ہے وہ گنہگار ہے، اور خدا کے علاوہ گناہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ناصرت کا بڑائی کا بیٹا، یہ کیسے گناہ معاف کر رہا ہے اور ڈائریکٹ شفا بھی دیتا ہے؟ اسی لیے ایک خدا یسوع مسیح نے جب لوگوں نے کپڑیل پھاڑ کر ایک پالش زدہ بندے کو اتارا تھا، تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ جا تیرے گناہ معاف۔ خدا یسوع مسیح جانتا تھا یہ ان کے ذہن میں کیا ہے، یہ ذہن میں یہ ہے کہ میں کیسے شفا دے رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ تو کون ہوتا ہے تو گناہ معاف کرتا ہے؟ یسوع نے کہا یہ کہنا آسان ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے تمہارے نظریے میں، یا یہ کہ چرپائی اٹھا اور چل پھر۔ آئیے ہم انہیں کی ذہنیت پر پھر غور کرتے ہیں۔ سب 15 باب کی پہلی آیت میں، سب محصول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس تھے۔ یہ گنہگار جو ہیں، یہ فقی فریسیوں نے جو بنایا ہوا تھا لوگوں ان کے بارے میں، یعنی محصول لینے والے، غریب، تنگ دست، بیمار لوگ، ان کا ذکر ہے۔ محصول لینے والے اپنی جگہ ہے، لیکن گنہگار جو بیمار ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے یہ 3 تمثیلیں کی، لیکن ایک تمثیل پر ہم غور کریں گے۔ آپ 11ویں آیت پر آئیں، 15 باب کی 11ویں آیت میں۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 2۔ اور چھوٹے نے ضد کی کہ باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ پرانے عہد نامے میں ابراہیم جب مرنے کے قریب تھا تو اس نے اپنے نوکر کو بلا کر نصیحت کی تھی۔ کیا کی تھی؟ کہ میرے بیٹے کا رشتہ جو ہے میرے ناطے داروں سے وہاں جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسحاق نے اپنے دونوں بیٹوں کو برکت دی تھی۔ پرانے عہد نامے میں کئی جگہ ذکر ہے، جب بزرگ مرنے کے قریب ہوتے تھے تو وہ وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے اور سمجھاتے تھے کہ میں جانے والا ہوں اور یہ کام کرنا۔ ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ مجھے اچھی طرح میرے باپ نے مجھے بلا کر نصیحت کی تھی چند دن پہلے۔ میرے بھائی نے بھی، بڑے بھائی نے، فلپ نے بھی مجھے بلا کر کچھ باتیں کی تھی، پتہ لگ جاتا ہے۔ تو ہمارے میں بھی رواج ہے، جو بہت امیر لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ وصیت لکھ کر وکیلوں کو دے دیتے ہیں، مرنے کے بعد کھولی جاتی ہے کہ کیا کا بچے کو کیا حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح یہ ان کا باپ ابھی مرنے کے قریب نہیں تھا، چھوٹے بیٹے نے باپ کو پہلے مار دیا، باپ کو اشارہ دیا تو مر جائے گا اور تو میرا حصہ دے دے۔ اور اس میں کہانی میں مصرف بیٹے کی، ان کی ماں کا ذکر ہے، اکیلا باپ تھا، اور باپ کو کتنا دکھ ہوا کہ میں نے ماں بن کے ان کو پالا اور یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، تو مرنے والا ہے، میرا حصہ دے دے۔ اس پہ کیا تو بیتی ہوگی۔ اور چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا، اس کو نہیں دیا، دونوں کو بانٹ دیا۔ اس لیے چھوٹے نے اگر مجھے مار دیا، یہ کل کو یہ بھی مارے گا، یا لڑے نا تو دونوں کو بانٹ دیا۔
اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا۔ پہلے اس نے باپ کو مار دیا، پھر بعد میں دفن کر دیا۔ اب میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ناتا توڑ دیا، بھائی سے بھی اور باپ سے بھی۔ اور باپ پہ کیا گزری ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ جیون ساتھی ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ جتنی کمی بڑھاپے میں میاں بیوی کو ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، تو اس باپ پہ کیا گزری ہوگی۔ اور سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ اور جب سب کچھ خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ جب ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں تو خدا کا ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے، اس کی بلیسنگ بھی اٹھ جاتی ہے، وہاں پر کال بھی پڑتے ہیں، وہاں پر بیماریاں بھی آتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جب ناتا توڑ کر باپ سے چلا گیا تو اس پر جہاں پر گیا تھا وہاں کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا۔ اب پیسہ اس کا بہت جلدی ختم ہو، کیونکہ بہت دوست بن جاتے ہیں نا، جب پیسہ ہو نا سارے دوست، جلدی ختم ہو گیا، کسی نے لفٹ ہی نہیں کی، ایک نے لفٹ کرائی اس کو۔ وہ کیا لکھا ہے، اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا اور اس کو اپنے کھیتوں میں صبح چرانے بھیجا۔ اب وہ دوست نے بھی کیا کیا، اور گناہ کی دلدل میں اس کو پھینک دیا۔ جو حرام جانور تھا جس کو شریعت میں منع کیا گیا تھا، اسی کو چرانے کے لیے کہ تو اس کی مزدوری کھا، اور اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا۔ اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ اب یہ جب میں اسٹڈی کر رہا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، جب کال پڑتا ہے، وائلڈ اینیمل آپ نے دیکھا ہوگا، جب بارش نہیں ہوتی تو جانور جو پانی میں رہتے ہیں وہاں پہ تالابوں میں، وہ جو ہے نا مرنے لگ جاتے ہیں پیاس سے، اور سوکھ جاتا ہے، کیچڑ رہ جاتا ہے، کیچڑ بھی سوکھ جاتا ہے۔ اسی طرح کال جب پڑتا ہے تو کوئی فصل نہیں ہوتی، لیکن یہ سور کی فصلیں کیوں اگ رہی تھی بھائی؟ میرے ذہن میں سوال ہے، کال تھا تو یہ سور کی کھالیں کیوں اگ رہی تھی، سور کی پھلیاں کیوں اگ رہی تھی؟ آدم اور حوا نے جب گناہ کیا، باغ میں ہر قسم کے خوشبودار پھل تھے، ہر قسم کی چیزیں تھیں، انہیں بغیر محنت کیے ملتا تھا، کیونکہ خدا کی حضوری تھی، بلیسنگ تھی وہاں پر۔ لیکن جب انہوں نے گناہ کیا، خدا نے باغ سے نکال دیا، اور باہر پھینک جب چلے گئے تو وہاں کیا اگ رہا تھا؟ خون پٹارے، لعنت اگ رہی تھی۔ اسی طرح وہاں کال تھا لیکن لعنت اگ رہی تھی، حرام جانور کا پھلیاں اگ رہی تھی۔ وہ انسان یہ اس کو کھانے کی آرزو تھی، وہ بھی اس کو نہیں مل رہی تھی، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی میں سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہ رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ باپ ہر روز اس کی رات دیکھتا تھا، یعنی کہ اس کو نہیں پتہ تھا کب آئے گا، لیکن روز صبح جا کر کھڑا ہو جاتا تھا، جب تک اندھیرا نہیں ہوتا تھا دیکھتا رہتا تھا۔ تو باپ نے کیا کیا، اس کو گلے لگایا اور چوما۔ اگر میں اور آپ ہوتے تھے، ہمارا کوئی بچہ کرتا پہلے تھپڑ مارتے، آ گیا تو، اور ایک تھپڑ نہیں ٹھڈا بھی مارتے، اب کیا لینے آئے؟ لیکن باپ نے اسے گلے لگایا کیونکہ وہ ترس رہا تھا اپنے بیٹے۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ،
میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکر سے، اب باپ نے سنا ہی نہیں، باپ نے اس کے منہ، میں سمجھتا ہوں کہ باپ نے اس میں منہ پہ ہاتھ رکھ دیا ہوگا، وہ سن نہیں رہا، بول رہا میں نوکری کی طرح رکھ لوں، میں تیرے لائق نہیں کہ تیرا بیٹا، اور نوکروں کو آرڈر دینے لگ گیا باپ۔ اب اس لائق نہیں تھا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ۔ کیا آپ نے انہوں نے گندے جسم میں پہنا دیا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو گندے کپڑوں میں اتنا خوبصورت شہزادوں والا کپڑے پہنا دیے ہوں گے؟ نہیں، انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، بلکہ باپ نے خود نہ لایا ہوگا، اس کو پیار بھی کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ باپ نے اس کو نوکروں کے ساتھ نلایا بھی ہوگا۔ نلانے نہیں، یعنی جو توبہ کرتے ہیں پانی کا بپتسمہ پاتے ہیں۔ روحانی طور پر ہم کیا سیکھتے ہیں؟ جو توبہ کرتے ہیں اس کو پانی کا بپتسمہ بھی ملتا ہے۔ اور باپ نے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی، ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ۔ انگوٹھی شہزادوں کی، شاہی خاندان کی نشانی ہے، اسے واپس فرزند کا رتبہ دو، میں اسے رتبہ دے رہا ہوں۔ اور پاؤں میں جوتی پہناؤ۔ اب اس نے کہا تھا مجھے نوکر جیسا رکھ لو، یہ بھید کی بات ہے، لیکن ادھر باپ کہہ رہے سے جوتی پہناؤ۔ اس زمانے میں یہودیوں میں جو امیر لوگ ہوتے تھے، خاندان کے لوگ جوتی پہن کر اندر آتے جاتے تھے، نوکر اندر پاؤں میں جوتی پہن کر نہیں جاتے، وہ باہر اتارتے تھے، وہ اندر نہیں جا سکتے تھے جوتی پہن کر۔ اس کا ثبوت خدا یسوع مسیح نے فسح کے وقت بھی ہمیں سکھایا، یہ ان کا کسٹم تھا۔ فسح خدا یسوع مسیح نے ایز اے میزبان وہاں پر تیار کی، شاگردوں نے جوتیاں اتاری، نوکر نہیں تھا۔ رواج یہ تھا کہ نوکر جو ہے وہ پاؤں دھوتا تھا اور جوتیاں باہر اتاری جاتی، کتنا بھی امیر میزبان آ جائے مہمان، وہ جوتی باہر ہی اتارا ہوتا، اور نوکر جو تھا گھر کا میزبان کا، وہ پاؤں دھوتا تھا اور وہ اندر جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ یسوع نے نوکر بن کے پاؤں دھوئے اور ان کی جوتی باہر اتاری اور انہیں آخری فسح میں شریک ہوئے۔ ادھر کیا ہوا؟ وہ جوتی نہیں پہننا چاہ رہا تھا، مجھے نوکر ہی رہنے دے۔ مصرف بیٹا جوتی نہیں پہننا چاہ رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا میں نوکر رکھ لے، مجھے یہ لباس بھی نہ پہنا، نوکروں والا لباس پہنا۔ باپ نے اس کی نہیں سنی اور اپنے نوکروں کو حکم دیا اور جوتی پہنا کر گھر کے اندر لے کے گیا۔ اسے اچھے سے اچھا لباس نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی یا پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں۔ اب یہ پلے ہوئے بچڑے کو میں بعد میں ایکسپلین کروں گا، میں نے لباس کو ایکسپلین کیا، دلہانے کو ایکسپلین کیا، انگوٹھی کو، جوتی کو، لیکن پلے ہوئے کو بچڑے کو میں بعد میں ایکسپلین کروں گا۔ اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، یہ کھو گیا تھا اب ملا ہے، پس وہ خوشی منانے لگے۔ یہ تمثیل خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو، ان کے بھی ذہن میں تھا کہ جو بیمار ہے، جو جنم کا اندھا ہے، جو لنگڑا لولا ہے، فقیر فریسیوں نے اتنا ان کا ذہن خراب کیا ہوا تھا کہ شاگردوں کو بھی یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ میں کس مشن پہ آیا ہوں۔ جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ذہن لوگوں کا خراب کر دیا ہے کہ عربی میں کچھ بھی لکھا ہو، حلوہ لکھا ہو، اس کو بھی غلط لے لیتے ہیں، مطلب ایسا کیا ہوا تھا، پاگل کیا ہوا تھا پورے معاشرے کو فقیر فریسیوں نے، کہ یہ کیسے گناہ معاف کر رہا ہے، یہ کیسے شفا دے رہا ہے، یہ تو شفا پا ہی نہیں سکتے، یہ تو گنہگار ہیں۔ تب یہ شفا پا سکتے ہیں جب خدا ان کے گناہ معاف کرے گا،
یہ ناصرت کا بڑائی کا بیٹا کیسے کر رہا ہے یہ؟ ایسا ذہن خراب تھے. اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا، یہ کھو گیا تھا، اب ملا ہے. بس وہ خوشی منانے لگے. اب یہاں پر دوسری سٹوری شروع ہو گئی. آگے کیا لکھا ہے؟ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا. جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے. اب یہ جب آتا ہوگا میرے ذہن میں یہ آتا ہے، اور آپ بھی ہوتے یہ سوچیں گے کہ پہلے جب میں نے ذکر کیا باپ، ان کی ماں کا ذکر نہیں ہے، وہ یہ دکھ اکیلا باپ جھیل رہا تھا. رات کو سوتا نہیں تھا، کھانا ایک نوالا چھوڑ کر رونے لگ جاتا ہوگا، اور وہ بھی چھوٹا بیٹا گیا یہاں. آپ جو بچے والے وہ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ بیٹا جو تھا، میں یہ سمجھتا، میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کروں، یہ جب آتا ہوگا اس کو ویلکم نہیں کرتا ہوگا. وہ دوسری راہ سے جہاں اس کا چھوٹا بھائی گیا تھا وہاں دیکھتا رہتا ہے. جب تک اندھیرا نہیں ہوتا تھا گھر میں نہیں آتا تھا، کیونکہ لکھا ہے نا، پہلے ہم نے پڑھا ہے، تو اس نے دور سے اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ بڑا بیٹا پریشان ہو گیا. یہ تو ادھر کھڑا ہوتا تھا، میرے چھوٹے بھائی کو دیکھتا رہتا، مجھے تو ویلکم ہی نہیں کرتا. اور یہ اب گانے بجانے کی آواز، میرا باپ پاگل ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یہ گانے بجانے والی کی آواز کیا؟ اور حیران ہو کر نوکر کو بلاتے ہیں، اور نوکر نے بھی نا جلتی پہ آگ لگائی. وہ آگے دیکھتے ہیں نوکر نے کیا کیا. لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا، اور جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے والے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. نوکر نے کیا کہا؟ اس نے اس سے کہا تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے، کیونکہ اس سے بھلا چنگا پایا. اس نے جلتی آگ پہ تیل ڈال دیا. میں نے بتایا تھا میں پلا ہوئے بچڑے کے بارے میں بتاؤں گا. ہوتا یہ تھا کہ فلسطین میں بھیڑ بکریوں کا پالنے کا بہت رواج تھا. ایک تو وہ قربانی دیتے تھے، دوسرا ان کا اس سے روزگار بھی تھا. لیکن جب بچے پیدا ہوتے تھے، بچے ان میں سے جو گلگلا سا خوبصورت ہوتا تھا، ایک یا دو جتنے بھی ہوتے تھے، اس کو سائڈ پہ کر لیتے، اس کو چرنے کے لیے نہیں بھیجتے تھے، اس کو گھر میں رکھتے تھے. اس کو سارے خاندان کے بچے کیا بڑے کیا بزرگ، وہ پیٹ جانور ہوتا ہے نا، آپ سمجھیں، آپ ڈاگی نے بچپن میں پالا ہے نا، آپ کو پتہ ہوگا کیا کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور کتنا پیار ہوتا ہے اس میں. اور میں دیکھتا ہوں یہ صبح شام باہر اس کو گھمانے لے کے جاتے ہیں. تو وہ یہ تو کتا ہے، لیکن وہ جانور جو خوبصورت ہوتا تھا گلگلا جیسا، کام کر دیا اس کا. اب یہ جلتی پہ آگ تیل گرانے والی بات ہے. اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا اور کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے اس سے کہا تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے، کیونکہ اس سے بھلا چنگا پایا. اور یہ جو بچڑا ہوتا تھا جس کو علیحدہ کر کے پالتے تھے، جو خاص مہمان آتا تھا اس کو ذبح کیا جاتا، اپنے پیار کا اظہار کرتے تھے. ہمارے بھی جب کوئی غریب مہمان آ جائے تو کہتے ہیں اوے بسکٹ لایا، چائے پلا کے ٹرکا دینا. اگر تو کھاتا پیتا آئے گا وہ 3-4 ڈشیں بناؤ، تو سویٹ ڈش بھی بناؤ، خاص مہمان ہیں. ان میں بھی یہ رواج تھا کہ جو بچڑا پالا ہوتا تھا اس کو بتاتے تھے کہ یہ ہمارا قیمتی پیارا جانور، تیری خاطر ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں روحانی طور پر خدا کا برا وہ ذبح کیا گیا ہمیں ہماری جان بچانے کے لیے، ہماری فصل تیار کرنے. تو کیا ہوا جب نوکر نے کہا کہ کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا، وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا. اب وہ خوشی میں شریک نہیں ہونا چاہتا. لیکن اس کا باپ اپنی خوشی کو چھوڑ کر، وہاں مہمانوں کو چھوڑ کر
باہر بڑے بیٹے کے پاس آتے ہیں۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنے شان و شوکت چھوڑ کر زمین پر آیا، باپ بھی اپنی خوشی کو چھوڑ کر بڑے بیٹے کے پاس آتا ہے اور اس سے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی یہ ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متاع قصبیوں میں اڑا دیا، تیرا مال یعنی جو باپ نے اپنا بھی حصہ دیا تھا وہ بھی اڑا دیا، قصبیوں اڑا دیا، تو نے اس کے لیے پلا ہوا بچڑا، اب دیکھیں پلا ہوا بچڑا کتنی دفعہ ہے، اس کی اہمیت دیکھ لیں کیا ہے۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متاع قصبیوں میں اڑا دیا، تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کر دیا، جو اس کو میں بھی پیار کرتا تھا، تو بھی پیار کرتا تھا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن اب سب مل کر پڑھیں گے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اس تمثیل کے ذریعے پکیوں فریسیوں کو یہ سمجھانا چاہتا تھا، میرا مینوفیسٹ، میری آسمان کی بادشاہی کا جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے۔ میں تو ڈھونڈنے آیا، تم مجھے ہی گنہگار بنا رہے۔ لیکن یہ سارا جو ہم نے کلام میں سے پڑھا ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کیا ہم اس بیٹے کی طرح ابھی تک باپ سے دور گناہ آلودہ زندگی بسر کر رہے ہیں یا بڑے بھائی کا رول ادا کر رہے ہیں؟ ہم بھی خدا کے قریب ہوتے ہوئے گھر میں بھی خدا کے گھر میں بھی آتے ہیں، لیکچر بھی سنتے ہیں، ہم تو ثنا بھی کرتے ہیں، لیکن جو توبہ کرتا ہے یا خدا کے راہ پر آتا ہے اس کے پرانے گناہوں کو دہراتے رہتے ہیں۔ آئیے ایک دفعہ پھر پہلے جو باپ میں نے پڑھا تھا نا، یوحنا کا 9واں باپ، پلیز اس کی طرف آتے ہیں، بس میں 2 منٹ لوں گا ختم کروں گا۔ یوحنا اس کا 9واں باپ، یہیں سے میں نے شروع کیا تھا، یہیں پہ ختم کروں گا کیونکہ ہمارا ٹاپک ہی یہی تھا۔ پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا۔ اس کے شاگردوں نے اسے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے، اور وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب ہے دن ہی دن میں؟ جب تک سورج چمک رہا ہے ہماری زندگی میں، نیا سورج چمک رہا ہے، نئے زندگی میں ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم نے خدا کے کاموں کو کرنا ہے۔ لیکن رات آنے والی جب ہم قبر میں اتر جائیں گے، اندھیرا گپ ہو جائے گا، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آئیے ہم سوچیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی کہ جو انہوں نے شاگردوں نے سوال کیا تھا یسوع سے کہ یا اس جنم کے اندھے نے، اس نے گناہ کیا اس کے ماں باپ نے؟ اب جنم کا اندھا ماں کے پیٹ میں وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ لیکن خدا یسوع سے نے کہا اس کی بیماری سے، اس کی روشنی لانے میں خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ پالوس رسول جب
دمشق کی راہ پہ تھا، مسیح کو قتل کرنے جا رہا تھا، تو خدا یسوع مسیح کا نور اس پہ چمکا اور وہ کیا ہوتا، اندھا ہو گیا تھا۔ لیکن خدا کے بندے نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کی نظر کمزور رہی جب تک وہ زندہ رہا، اور اس نے خدا سے دعا کی یہ کانٹا مجھ سے دور ہو جائے، لیکن یسوع نے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی۔ کئی دفعہ بیماری دکھ خدا کے جلال کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ ایوب کے اوپر مصیبتیں آئیں، سب کچھ چھٹ گیا، ایون قیمتی چیز اولاد مر گئی، لیکن خدا نے اسی دکھ میں سے نکال کے اس سے سرفراز کیا، اپنا جلال ظاہر کیا۔ جو ہم زبور گاتے ہیں پنجابی میں، اس کے خالق پادری ڈاکٹر شہباز ہیں۔ جب وہ یہ لکھ رہے تھے پنجابی میں، ان کی آنکھیں نہیں تھیں، اور وہ اپنے شاگردوں کو بلاتے تھے، ان سے کہتے تھے آیت بار بار پڑھو، بار بار، کتنا عرصہ لگا ہوگا، اور اس کو پنجابی میں اس کو شاعری میں لکھتے تھے۔ پھر ہندو پنڈت اور دوسرے پنڈت اس کی طرزیں بناتے تھے۔ اور یہ تو شہباز کی بات ہو گئی، پالس سور کی بات ہو گئی، ایوب کی بات ہوئی۔ موجودہ دور میں کون کون جانتا ہے نک کو، جس کے بازو بھی نہیں ہیں نہ ٹانگیں ہیں؟ کون جانتا ہے؟ لاکھوں کے مجمع میں وہ گواہی دیتا ہے، اس کی بازو نہیں ہے، صرف ہاتھ ہیں ادھر لگے ہوئے، ٹانگیں نہیں ہیں، ٹانگوں کی جگہ دھڑ میں اس کے پاؤں لگے، اور پاؤں سے بائبل کو کھولتا ہے۔ کیا وہ گناہ کر رہا ہے؟ لاکھوں اس کے مجمع میں ہوتے ہیں، اور نہ صرف کرسچنوں کو وہ میسج دیتا ہے، بلکہ غیر قوموں میں جو خدا کو نہیں مانتے، بڑی بڑی کمپنیوں میں جاتا ہے اور وہ موٹیویٹ کرتا ہے، خدا اس کو استعمال کرتا ہے۔ کئی دفعہ خدا بیماری میں بھی اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اور میں جب یہ نک کے بارے میں، ڈاکٹر شہباز کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، کیونکہ جب میں پڑھ رہا تھا نا وہ رات آنے والی ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ آخری عدالت ہوگی، میں بھی کھڑا ہوں گا، میرے ساتھ نک بھی کھڑا ہوگا، ڈاکٹر شہباز بھی کھڑا ہوگا۔ خدا یسوع سے مجھے بھی ہو سکتا ہے آپ سے بھی پوچھ لیں، مجھ سے بھی پوچھے گا کہ نک کے بازو بھی نہیں تھے، ٹانگیں بھی نہیں تھے، اور وہ یہ کما کر لایا، جی تو کیا کما کر لایا۔ ڈاکٹر شہباز کے پاس آنکھیں نہیں تھیں، اس نے انڈو پاک کی کلیسیا کی، بلکہ پورے دنیا میں حمد و ثنا کے لیے آسانی پیدا کی۔ تیرے پاس آنکھیں تھیں، تو نے کیا کیا؟ آئیے سوچیں، ہمارے پاس آنکھیں بھی ہیں، ہمارے پاس بازو بھی ہیں، ہمارے پاس ٹانگیں بھی ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ سوچیں یہ دن میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ رات جب آئے گی، اندھیرا آئے گا، اندھیرا گپ ہوگا قبر میں، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہم مصر بیٹے کی طرح سوروں کے ساتھ زندگی گزاریں گے، یا بڑے بھائی کی طرح چرچ میں آتے رہیں گے؟ جو توبہ کرتا ہے اس کو چرچ میں آنے نہیں دیتے، اس کو قبول نہیں کرنے دیتے۔ اگر کوئی آتا ہے تو کہتے ہیں اس کے سارے گناہ گنا دیتے ہیں، تو یہ کرتا رہا، تو یہ کرتا رہا، تو یہ کرتا رہا۔ ہم بڑے بھائی کی طرح یہ تو نہیں کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔